تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں زندگی عنایت فرمائی، باپ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، سماج کے ایک فرد ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے دین پر چلنے والا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہادی تھے، راستہ بتانا آپ کی ذمہ داری تھی، گائیڈ کرنا آپ کا کام تھا، آپ کا مشن تھا، آپ رسول اللہ تھے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، یہ موسم گرما ہے، گرمائی تعطیلات چل رہی ہیں، بچے گھروں میں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بچے گھر پہ ہوں گے، ایسی صورت میں ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں، والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں موسم گرما کے تعلق سے آج کا خطبہ اسی موضوع پر انشاءاللہ چند اہم نصیحتیں والدین کے نام انشاءاللہ اس خطبے کے ذریعے سے میں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ ماں باپ یہ سمجھیں یہ اولاد ہے نا، اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ دنیا میں پیسوں کے ذریعے سے، کچھ اور چیزوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں حاصل کی جا سکتی، لیکن اولاد ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو صرف وہاب ہی عنایت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، کہا اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے عنایت کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عنایت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عنایت کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بانجھ بنا دیتا، بے اولاد بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولاد کے عظیم نعمت ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی عظیم جو ہے ہبہ شدہ ایک عظیم نعمت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پر بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے لیکن اولاد نہیں تھی، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے اولاد کی۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے اولاد اس وقت عنایت فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی گویا بانجھ ہو گئی تھی، خود ان کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ کہا کہ مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا قرآن میں تو بتانا یہ ہے کہ یہ عظیم نعمتیں جو اولاد ہے، اولاد کو عظیم نعمت سمجھے، بوجھ نہ سمجھے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے یہ اولاد۔ لہٰذا جب اولاد عظیم نعمت ہے، اس عظیم نعمت کی قدر کرنا، اس عظیم نعمت کی حفاظت کرنا، اس عظیم نعمت کی صحیح پرورش کرنا اسلام جو ہے اس کا مکلف بناتا ہے تمام والدین کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع فی اہلہ، کہا فی اہل بیتہ، کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ اپنے رعایا، اپنے گھر والوں کے تعلق سے ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے ذمہ داریاں ہیں، خواہ بیوی کو پالنا ہو یا بچوں کو پالنا ہو، اس ذمہ داری کے تعلق سے قیامت میں سوال ہوگا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 جو میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو، اے مومنو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ آیتیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ آیتیں یہ بتاتی ہیں اولاد ایک عظیم نعمت ہے،
اس کی پرورش کرنا، اس کا دیکھ بھال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو صحیح طریقے سے اس کی نشو و نما کرنا ایک باپ ہونے کے ناطے سب سے بڑی ذمہ داری۔ تو آج کی جو سب سے پہلی نصیحت ہے ماں باپ کے لیے گرمائی موسم کے لحاظ سے کہ ماں باپ بچے گھر میں ہیں عظیم نعمت سمجھیں۔ بچے جو گھر میں، یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت۔ سال کے 11 مہینے 10 مہینے بچے روزانہ 12 گھنٹے 8 گھنٹے سمجھ آپ کہیں اور رہتے ہیں، ٹیچر کے اسکول میں رہتے ہیں، کہیں اور رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہمیں بھی، بچوں کو بھی، کہ بچے ماں باپ کے ساتھ رہیں اور ماں باپ بچوں کے ساتھ رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے بھی ایک نعمت ہے، سبحان اللہ۔ چلیے ماں باپ کے لیے اس تعلق سے دوسری نصیحت کیا ہے؟ جب بچے گھر پہ ہیں شرارت ضرور کریں گے، توڑ پھوڑ ضرور کریں گے، نافرمانیاں ضرور کریں گے، خلاف ورزیاں ضرور کریں گے، یہ ان کی فطرت میں ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے کہ بچوں کے دماغوں سے نکال کے مجھے دوبارہ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کر دیں، ایسا نہیں۔ یہ ان کی فطرت میں اللہ نے رکھا، شرارت کرنا، دوڑنا، نافرمانی کرنا، رونا، کھیلنا کودنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے۔ تو جب یہ بات طے ہے کہ ان کی فطرت میں ہے تو باپ ہونے کے ناطے سب سے پہلے سمجھے اس بچے کے لیے میں کیا ہوں، ایک بہترین آئیڈیل ہوں۔ میں اس بچے کے لیے بہترین آئیڈیل ہوں۔ بچہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، ادھر ادھر کر رہا ہے، فلاں کاموں میں ہے، لیکن بچے کی پوری نظر ماں باپ پر ہوتی۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں، ماں باپ کیسے ریسپانس دیتے ہیں، ماں باپ کیسے جواب دیتے ہیں، ماں باپ کیسے رہتے ہیں گھر کے اندر، یہ ساری چیزیں بچے دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر ماں باپ اسوہ بن جائے بچوں کے لیے، بچوں کی تربیت بہت آسان ہو جائے گی۔ ماں باپ اگر اسوہ نہ بنے، صرف زبان سے ہاں کرے بیٹا یہ کر لو، بیٹا نماز کو چلے جا، خود نماز کو نہیں آ رہا باپ، بیٹا جھوٹ مت بولو، خود جھوٹ بول رہا باپ، تو بچوں کے لیے ماں باپ اگر آئیڈیل نہ بن سکے تو پھر بچوں کی تربیت بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو سب سے جو دوسری بڑی اہم نصیحت کیا، آپ قدوہ بنے بچوں کے لیے، خود وقت پہ اٹھیں فجر کی نماز کے لیے، بچہ بھی اٹھے گا انشاءاللہ۔ آپ سچ بولیں، کوئی بھی آیا فون آیا، اب آپ کو جواب دینا نہیں چاہ رہے دے دے رہے، ابا واش روم میں ہیں، کہیں باہر گئے، بازار گئے، کچھ بھی جھوٹ بچوں کو سکھا رہے ہیں فون دے کر۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی چیز پوچھنے کے لیے، معلوم ہے کون آیا، ہم کیا کرتے ہیں، نہیں ہے بول کے کچھ بھی جھوٹ بلوا دیتے بچوں سے۔ تو ہم خود اگر سچ نہ بولے، سچائی کی، عملی سچائی کا اہتمام نہ کرے تو بچوں کے اندر سچائی کیسے آئے گی؟ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ ہم پنچول نہیں ہیں، کھانے پینے میں پنچول نہیں ہیں، نہانے دھونے میں پنچول نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے بچے کیسے پنچول بنیں گے، کیسے باادب بنیں گے؟ ہم خود رشتہ داری نبھاتے نہیں۔ یہ میرے بچے کے چاچا ہیں، بچے کے خالہ ہیں، فلاں رشتہ دار ہیں بہت سارے، ہم جاتے نہیں ہیں، ملاقات نہیں کرواتے، ٹھیک ہے؟ ہم آئیڈیل نہیں بچوں کے لیے، تو بچے یہ ساری چیزیں سیکھیں گے کیسے؟ بتائیے آپ سیکھیں گے کیسے؟ تو آج دوسری جو بڑی اہم نصیحت یہ ہے، ہم بچوں کے لیے ہیرو بنیں۔ بچہ باپ کو دیکھتا، باپ کیسا ہنستا، کیسا کھاتا، بچے نقل کرتے ہیں، باپ جیسا بیٹھ کے کھا، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں باپ کی نقل کرتا، ہم خوش ہو جاتے ہیں، واہ میرا بیٹا تو میری نقل کر رہا، خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو بہت اچھی بات، اس میں ایک نکتہ یہ سمجھنے والی بات، تو بچے ہر چیز دیکھتے ہیں، ماں باپ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، ماں باپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم باپ ہونے کے ناطے بچوں کے لیے خود جو ہے عملی تربیت خود اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ یہ جو بات میں نے بتائی آپ کو، یہ بھی قرآن میں ہے، اس کا یہ نکتہ بھی قرآن سے نکالا جا سکتا، قرآن آیتوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے قرآن مجید میں نقل فرمائی ہے، لقمان کے اندر دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کو نصیحت کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے سمجھ رہا لقمان کو نصیحت کی، انشکر للہ، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ
وَيَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اس سے پہلے کی آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ نے باپ کی نصیحت، بچوں کو نصیحت کرنے کی ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے لقمان کو حکمتیں دی اور یہ سمجھایا، یہ حکم دیا لقمان کو ان اشکر للہ کہ تم شاکر ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ نکتہ کیا ہے؟ اولاد کو نصیحت کرنے سے پہلے، اولاد کو بات بتانے سے پہلے سمجھ آپ گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، باپ اور ماں والدہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ خود جو شاکر اللہ کے، خود آئیڈیل بنے بچوں کے لیے۔ کوئی بڑا سمجھ آپ تو ہم خود غلط راستوں پہ رہنا چاہتے، گناہوں پہ رہنا چاہتے، نافرمانے میں رہنا چاہتے، لیکن اپنی اولاد کو دیندار صالح نیک بنانا چاہتے ہیں، مگر آپ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے ہوگا، اللہ بہتر جانتا۔ خود بنے، آپ خود نماز کا اہتمام کریں، خود سچ بولیں، گھر کے اندر گھر کے کام میں جو خود کو مشغول رکھیں، گھر کے کام میں خود کو مشغول رکھیں، بیوی کا ہاتھ بٹائیں، گھر کے کام میں حصے دار بنے، تو یہ سب چیزیں بچے کیا کریں گے؟ ارے ابو کرتے ہیں ہمیں بھی کرنا ہے۔ چھوٹا لاجک ہے بچوں کا۔ بچے یاد رکھیے، آپ ماں سے زیادہ، نصیحت سے زیادہ آپ کا کردار، باپ کا کردار، ماں کے کردار سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماں باپ کا کردار صحیح ہو گھر کے اندر، یقین رکھیے جو ہے اس کے بڑے اچھے اثرات جو ہے بچوں کے اندر پیدا ہوں گے۔ تو آج کے جو ماں باپ کے لیے گرما کے موسم میں دوسری جو سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ خود بچوں کے لیے آپ آئیڈیل بنیں۔ چلیے تیسری بات، ماں باپ کے لیے تیسری نصیحت کیا آج کے خطبے کے ذریعے سے؟ بچوں کے اندر یہ 5 باتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 5 باتیں بچوں کے اندر آنا، سب سے پہلے صفائی ستھرائی، نظافت نصف الایمان، کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ بچوں کی پاکی صفائی کا خیال رکھیں، ان کے کپڑے، ان کے بال، ان کا جسم، ان کا شو، ان کے جو روزمرہ کی چیزیں جو بھی ہیں، ان تمام کی پاکی صفائی کی چیزیں ان کے اندر پیدا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری جو بڑی بات، بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ بیٹے آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ بیٹے آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ بیٹے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرائیں، آپ ہر کام آپ خود کرتے جائیں گے۔ 10 روپے دے بیٹا بسکٹ لے کے آؤ، نہیں ابو آپ بھی آؤ۔ بچوں کو ہمت دلانا، کچھ نہیں ہوتا بیٹے جب بیٹے ابو کتے ہیں باہر، کوئی بات نہیں بیٹے آپ ہمت کرو، سمجھ آپ جب تک آپ ہمت نہیں دلائیں گے بچوں کے لیے، خود اعتمادی پیدا نہیں کریں گے، بڑے مشکلات پیدا ہوتی۔ تو دوسری جو بڑی اہم نصیحت جو باپ کا ذمہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، یہ دوسری بڑی اہم نصیحت۔ نمبر 3، تیسری جو سب سے بڑی بات کیا ہے؟ سب رشتہ داری نبھانا سکھائیں۔ یہ باپ ہیں، یہ جو والدہ ہیں، یہ پھوپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ دادا ہیں، یہ نانا ہیں، یہ فلاں رشتہ دار ہیں، آپ رشتہ داری نبھانا سیکھیں، لے جائیں بچوں کو ساتھ میں، رشتہ داری دوستی کروائیں، ملاقات کروائیں، مگر آپ آنا جانا رکھوائیں رشتہ داروں سے، صلہ رحمی سکھائیں بچوں کے ذریعے سے۔ آج جو ہے ترقی یافتہ دور ہے، مگر آپ آج کسی کے لیے بھی کوئی رحم ورم نہیں دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر جو ہے ظلم کر رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے پر، اور خاص طور پر جو 4 بھائیاں مل کر جو بہنوں پر، یہ ساری چیزیں معاشرے میں عام ہوتی جا رہی۔ خالہ ہیں وہ امی کے درجے کے ہیں، چاچا ہیں وہ والد کے درجے کے ہیں، اور آپ دادا ہیں، سبحان اللہ۔ یہ جب تک بچوں کے اندر صلہ رحمی نہ سکھائیں گے بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تیسرا جو اہم کام ہم سب کو کرنا باپ ہونے کے ناطے، بچوں کے اندر رشتہ داری کو سکھائیں۔ ہم کیا کرتے؟ دشمنی پہ کرتے ہیں، کسی نے کوئی بات کہہ دی، ارے ان کا گھر نہیں جانا، ان کے بچوں سے نہیں ملنا، ہم بولتے ہیں بچوں کے لیے۔ یہ جو معاملہ ہے بڑا خراب معاملہ، کہ ہم جو ہے بچوں کو جو ہم بچوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالتے، دشمنیاں ڈالتے خاندان رشتہ داروں کے تعلق سے، بڑی خراب بات ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بچوں میں احترام کرنا سکھائیں، خود احترام کریں۔ دادا ہے، آپ خود احترام کریں گے، اپنے والد کے ساتھ احترام کریں گے، اچھی بات چیت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، یقین رکھیے بچے وہاں سے سیکھیں گے۔ تو احترام سکھائیں، بڑوں کا احترام سکھائیں،
رشتے داروں میں ہو، گھر کے اندر ہو، سمجھ رہے آپ، محلے کے اندر ہو، ٹیچر کے ہو، سمجھ رہے آپ، جو بھی محلے بڑے ہیں ان بڑوں کا احترام بچوں کے دلوں میں سکھائیں۔ اللہ کے رسول کی بڑی اہم تعلیم ہے نا، ولم یعقر کبیرنا، اللہ کے رسول ولم وجہ ولم یرحم صغیرنا، فلیس منا، بولے کہ جو بڑوں کی جو عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں کی شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی یہ بچوں کے اندر یہ احترام پیدا کریں۔ اور پانچویں بات جو بڑی اہم ہے بچوں کے لیے، وہ سچائی سکھائے بچوں کو۔ بچے جھوٹ بولتے ہیں مار کے ڈر سے، ڈانٹ کے ڈر سے نا، بچے ہیں نا، مار کے ڈر سے، ڈانٹ کے ڈر سے، ان کو ڈر لگتا ہے ابو کچھ بول دیں گے، ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراضگی میں کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا۔ تو آپ کیا کریں، آپ ان کے ولن نہ بنے بچوں کے لیے مارنے والا، توڑنے والا، ایسا جو ہے چیخنے والا، چلانے والا نہ بنے آپ۔ بچوں کے سے کہا بیٹے آپ سے غلطی ہو سکتی، کوئی بات نہیں، آئندہ غلطی نہیں کرنا۔ اس طریقے سے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، سمجھ رہے آپ، دور اندیشی کے ساتھ بچوں کے ساتھ معاملہ کرائیں، معاملہ کرنا سکھائیں۔ معلوم ہے بچہ چھپا رہا، معلوم ہے آپ کو، سمجھ رہے آپ، ضروری سمجھے تو ابھی نصیحت کروانا چھوڑ دیں، 2 دن کے بعد بلا کے بولے بیٹے آپ پرسوں ہاتھ میں 10 روپے رکھے تھے میں دیکھ لیا تھا، آپ بغیر ذات کے اٹھا لینا، آپ غلط اٹھائے، آپ آئندہ نہیں اٹھانا بیٹا۔ آپ 2 دن کے بعد سمجھائیں بلا کر بچوں کو، سمجھ رہے آپ، تاکہ بچے جھوٹ کے عادی نہ بنے۔ اگر ہم جو ہے ایسا ماحول گھر میں پیدا کر دیے، ہماری مار کے ڈر سے، ڈانٹ کے ڈر سے، یا سزا اور جو سزا کے ڈر سے بچے جھوٹ کے اگر عادی ہو گئے، پھر وہ بچے جھوٹے ہی بنیں گے ہر معاملات میں۔ آج ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، کل ٹیچروں سے جھوٹ بولیں گے، پرسوں کسٹمر سے جھوٹ بولیں گے، پرسوں مالک سے جھوٹ بولیں گے، ان کی پوری زندگی جھوٹی ہو جائے گی بعد میں۔ تو یہ 5 اہم نصیحتیں بچوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے روزانہ کوشش کریں، روزانہ ان 5 باتوں پر جو ہمت افزائی کریں، ان کے اندر جو خود اعتمادی پیدا کریں۔ اسی طریقے سے جو میں نے بتایا احترام سکھائیں، اسی طریقے سے بچوں کے لیے، بچوں کے اندر جو میں نے بتایا آپ کو کہ جو پاکی صفائی ان کا جو اس کو جو پروموٹ کریں، سچائی کا ماحول پیدا کریں، رشتہ داری کا احترام کرنا سکھائیں، یہ سب چیزیں بچوں کے اندر جو ہے ہونی چاہیے۔ چلیے چوتھی اور آخری نصیحت یہ آج کے خطبے کی چوتھی نصیحت یہ ہے کہ بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کریں، بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کریں۔ اکثر دیکھتے ہیں ماں باپ بچے کی ہر چھوٹی چھوٹی بات لا کے دے دیتے ہیں، بچوں کے لیے بہترین کپڑے، بچوں کے لیے بہترین بستر، بچوں کے استعمال کے لیے بہترین کھلونے، بچوں کے لیے بہتر ہر چیز چاہتے ہیں کہ باپ یہ چاہتا ہے میرا بیٹا سب سے بیسٹ ہے اور دنیا کی سب سے بیسٹ چیز میرے بیٹے کے پاس ہونی چاہیے۔ ضرور دیں آپ کی اولاد ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو دین سے دور کر دیں، آپ دین نہ دیں۔ آپ کھانے پینے کی ضرورت سے زیادہ بچوں کے اندر دینداری کی ضرورت ہے۔ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کا فائدہ جسم کو ہوتا ہے، جسم پروان چڑھتا۔ آپ کھانا کھلائیں گے، نیوٹریشن اچھی چیزیں کھلائیں گے، ڈرائی فروٹس کھلائیں گے بچوں کو، سمجھ آپ اس سے جو طاقتیں منرلس ہیں وہ آنکھوں کے لیے، ہمارے آرگنز کے لیے فائدہ دیں گے۔ ہمارے دل، ایمان کو طاقت دینے والی چیز کیا؟ ایمان کی غذا کیا؟ یہی ایمان، یہی دین۔ لہٰذا آپ اس میں غفلت نہ برتیں۔ لوگ دیکھتے ہیں دنیا کے ہر چیز ٹاپ چاہیے، لیکن دین سکھانے کے لیے، دیندار بنانے کے لیے ان کے پاس کوئی یہاں درد نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو چوتھی جو بڑی اہم نصیحت یہ ہے کہ بچوں کو دیندار بنائیں۔ انشاءاللہ اس تعلق سے دوسرے خود میں بھی کچھ باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ جو باتیں خود میں بتائی گئی اللہ تعالیٰ خود بھی اور سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والہ، اما بعد۔ باپ ہونے کے لحاظ سے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے بچوں کو دیندار بنائیں۔ درد ہونا دل میں،
میں ہر دنیا کی چیز دے رہا ہوں، لیکن بچہ اگر دیندار نہیں بنا، یقین رکھیے کہ ہماری آخرت تو گئی۔ یہ جو بچے ہیں نا، یہ صرف دنیا کے حد تک انویسٹمنٹ نہیں، میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو بچہ کما کے کھلائے گا، خیال رکھے گا، پالے گا، رعایت کرے گا، صرف وہ حد تک نہیں۔ یہ جو بچے ہیں نا ہمارے، یہ آخرت کے لیے بھی انویسٹمنٹ ہے ہماری، آخرت کے بھی فائدہ دینے والے بچے ہمارے، اگر بچے نیک ہو تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم دی۔ کیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب انسان کی موت آ جائے، اذا مات الانسان، جب انسان کی موت آ جائے ساری نیکیاں بند ہو جاتی سوائے 3 اعمال کے۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو باپ کے حق میں دعا کرے۔ اگر ہم بچوں کو دین کی تربیت دے کر گئے، دیندار بنا کر گئے، شاکر بنا کر گئے اللہ کے لیے، یقین رکھیے وہ کبھی جو ہے ہمیں نہیں بھولے گا۔ ابو یہ بولتے تھے، ابو یہ سکھاتے تھے، ابو یہ پڑھاتے تھے، ابو ایسا جو صدقہ کرتے تھے، ابو ایسا کرتے تھے، ہر چیز میں ہماری نصیحتوں کو، ہماری تربیتوں کو یاد رکھے گا اور نیکی کرتا جائے گا، اور اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں بھی جو اجر دیتا رہے گا جب تک کہ بچہ نیک عمل کرتا رہا، صالح بن کر رہا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں جتنے ماں باپ ہیں وہ بچوں کو دنیا دار ہی بنانا چاہتے ہیں، دیندار بنانے کا درد نہیں، توحید سکھانے کا درد نہیں، نمازی بنانے کا درد نہیں۔ ارے یہ سب دنیا دار، ایسا لوگ سمجھتے، اتنی نیگلنسی ہے اس معاملے کے اندر۔ بہترین گاڑی ہے، بہترین فون ہے، بہترین کپڑے ہیں، لگژری شوز ہیں، سمجھ رہے آپ، آئینہ فلاں ہے، لیکن دین کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو بتاؤں میں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک باپ ہونے کے ناطے کیا۔ وہ بھی باپ تھے، یعقوب تھے، کئی اولادیں ان کی نبی تھے، اکیلے ایسے نہیں، کئی اللہ تعالیٰ نے ان کے اولاد میں، ذریت میں بہت سارے انبیاء کو بھیجا۔ موت کا وقت قریب آ گیا، لیکن درد کیا تھا دل میں؟ درد یہ تھا کہ میرے بعد میری اولاد کیا کرے گی، میری اولاد دین پہ رہے گی نہیں رہے گی، اللہ کی بندگی کرے گی نہیں کرے گی۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اپنے سارے بچوں کو بلائے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بلا کے بولے بیٹے میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ توحید کیا ہے تمہارا؟ عبودیت کیا ہے تمہاری؟ بندگی کس کی کرو گی؟ سوچ کے دیکھیے آپ، نبی ہونے کے باوجود، اولادیں نبی ہونے کے باوجود ان کے دل میں ایک ڈر تھا، ان الفاظ سے جو معلوم پڑتا، ان کے دل میں ایک ڈر تھا کہ میری اولاد جو ہے بے دین نہ ہو جائے، ایک ڈر نبی ہونے کے باوجود۔ ہم تو کوئی نبی نہیں ہے نا، پھر ایسی غفلت کہاں ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں؟ اولاد کو بنانے، اولاد کو دیندار بنانے کے بارے میں ایسی غفلت کیوں ہے؟ کوئی پرچی مل گئی اللہ کی طرف سے کہ ہماری اولاد جو دیندار بنے گی، نیک و صالح بنے گی، پھر غفلت کیوں ایسی؟ اٹھنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس درد کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے ان جملوں کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو تو اولاد نہیں تھی، بتایا ابھی میں نے، اولاد مل گئی، اللہ اولاد دیا ان کو، اسماعیل بھی دیا، اسحاق بھی دیا، ہے نا، 2 اولاد اللہ نے دی۔ لیکن یاد رکھیں آپ، یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہونے کے ناطے یہی فکر تھی کہ میری اولاد ہے نا اللہ کی بندگی کرنے والی رہنا، نمازی رہنا۔ دعا کرتے تھے بار بار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خالی میری اولاد نہیں، ان کے اولاد بھی، میرے نواسے، پوتے، پڑ پوتے، فلاں جو بھی نسل میں ہے نا، اللہ تو سب کو نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل، اللہ میری دعا بھی تو قبول کر، بار بار دعا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک باپ تھے، اولاد کی نمازی ہونے کے تعلق سے درد تھا، اسی لیے دعا کر رہے تھے،
اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس کو رکھا. جاگے آپ, جاگے اٹھیے آپ, اس بارے میں سمجھے آپ کہ اللہ اگر قیامت میں پوچھے اگر اولاد کو دیندار بنانے کے لیے آپ کی کوششیں کیا. 10th پڑھانے کے لیے ہم نے بہت کوششیں کی نا, وہ ٹیوشن میں ڈالے, وہ اسکول میں ڈالے, سمجھ آپ, وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ڈالے, وہ کرے یہ کرے, اتنا سارا پیسہ ہم نے خرچ کیا. انجینئر بنانے کے لیے ہم نے اتنے سارے پیسے لٹا دیے, ڈاکٹر بنانے کے لیے ہم نے کروڑوں میں خرچ کیا. سب ٹھیک اپنی جگہ پر, سوال یہ ہو کہ بچے کو دیندار بنانے کے لیے آپ نے کیا کوشش کی, تمہاری محنتیں کیا تھی, کتنی دعائیں تھے اللہ کے پاس, اللہ سے ہم نے کتنی دعائیں کی, اللہ تو میرے اولاد کو نیک و صالح بنا دے. جی کتنا پیسہ خرچ کیا قرآن سکھانے کے لیے, کتنا وقت لگایا اپنے بچوں کو جو اچھا بنانے کے لیے ہم نے. بڑی سوچنے والی بات ہے, بڑا غور و فکر کرنے والا معاملہ ہے یہ. اللہ سے ڈریں, اولاد کو نعمت سمجھیں, اٹھیں, غور کریں. گرما ہے, گرما صرف ٹائم پاس کا نام نہیں, باپ ہونے کے ناطے, والدہ ماں ہونے کے ناطے اس احساس کو سمجھنے کا نام ہے جو یعقوب اور جو ابراہیم علیہ السلام کے دلوں میں تھی بات. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو نیک و صالح بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے ذمہ داری کو سمجھ کر میرے آپ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. اوصیکم وإیایا بتقوی اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز وجل واتم واکبر.